اچھا، یاداشت کی کمزوری واقعی ہم پاکستانیوں کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، لیکن ایک تو یہ کہ اتنے زیادہ مسئلے ہیں اور اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں کہ اب اگر یاداشت کی کمزوری کا مسئلہ ہے بھی ایک قومی یاداشت کی کمزوری کا مسئلہ، تو پھر کیا کریں؟ اور تھوڑے مسئلے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر یاد رکھ لیں زیادہ چیزوں کو تو ظاہر ہے وہ تکلیف دہ بن جاتی ہیں بہت سی یادیں، اور تیسرا یہ کہ جو باتیں ہم نے یاد رکھ بھی لی ہیں، آپس کی بات ہے، ان میں ہم نے کسی کا کیا بگاڑ لیا؟ اگر ہمیں کسی کی کوئی غلط حرکتیں یاد بھی ہیں تو بھی ہم نے اس کا کیا بگاڑ لیا؟ لہٰذا پھر ٹھیک ہے، اگر قومی یاداشت کمزور ہے تو خیر ہے، رہنے دیں۔ یہ کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں یاداشت کی کمزوری کے، قومی یاداشت کی کمزوری کے معاملے کے، لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی بھول گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مریم بی بی کا سٹائل ہے، وہ ایسے ہی کرتی ہیں، وہ بلنٹ ہیں، وہ اوور سپوکن ہیں، وہ جو بات دل میں ہوتی ہے کہہ دیتی ہیں، کھل کر بولتی ہیں۔ اور اگر سیلاب کے دوران شرجیل میمن صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر اکابرین نون لیگ پر اور پنجاب کی حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں تو اب جی مریم تو جواباً بولے گی، وہ تو اس کی عادت ہے۔ اب آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ مریم کی عادت بالکل نہیں ہے، یہ وہی مریم نواز ہیں جو کوئٹہ کے جلسے میں گئی تھیں، لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے ملی تھیں، ان بچیوں کو گود میں لے کر بیٹھی رہی تھیں، ان کو دلاسے دیتی رہی تھیں، ان ماؤں بہنوں کے ساتھ بیٹھی رہی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں آپ کے مسئلے کو ہر جگہ اٹھاؤں گی ضرور، میرا بس نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے تھے، اور یہ پی ڈی ایم کے ایک جلسے میں تقریر کرنے کے لیے کوئٹہ گئی تھیں، اور وہاں پر لاپتہ افراد کی جو خواتین تھیں اہل خانہ، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ چونکہ اس تمام ہجوم میں باقی تو سب مرد تھے، ایک مریم بی بی خاتون تھیں، وہ ان کے پاس جانا چاہتی تھیں جلسے کے اندر سٹیج تک، لیکن انہیں ایکسیس نہ دی گئی، تو پھر ان سے وعدہ کر لیا گیا کہ اچھا آپ باہر بیٹھیں، تو جب مریم بی بی جلسے سے فارغ ہو جائیں گی تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گی۔ تو مریم بی بی پھر ان کے دھرنے میں جلسے سے فارغ ہو کر گئی تھیں، اور وہاں جا کر انہوں نے وعدے کیے تھے کہ میں آپ کی آواز اٹھاؤں گی آپ کے لیے، لیکن آج مریم بی بی حکومت میں ہیں، آج مریم بی بی کے چچا وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور وہ جس جماعت کے وزیر اعظم پاکستان ہیں اس جماعت کے صدر ان کے پپا ہیں، اور وہ خود بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور بطور ایک صحافی کے کہ پاکستان میں دو ہی چیف اہم ہیں، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور ایک چیف منسٹر پنجاب، تو وہ دوسرے نمبر کی اہم ترین چیف ہیں، لیکن انہوں نے کبھی لاپتہ افراد کا مسئلہ ان کی زبان پر آیا ہو، کسی نے سنا ہو کہ وہ اس مسئلے کے قریب سے بھی گزری ہوں۔ یہ 75 دن جو بلوچ مائیں بہنیں بیٹھی رہیں اسلام آباد میں، 75 دن میں غالباً 70 دفعہ مریم بی بی اسلام آباد راول پنڈی گئی ہوں گی، پورے پنجاب کے دورے کر رہی تھی، وہ سیلاب زدگان سے مل رہی تھیں، اور راول پنڈی اسلام آباد سے گزر کے اپنے پپا سے ملنے کے لیے وہ گلیات نتھیا گلی مری جاتی رہیں، لیکن کبھی وہ غلطی سے بھی ان خواتین کے پاس گئیں؟ ظاہر ہے نہیں گئیں۔ لہٰذا یاداشت کی کمزوری ہماری ہے۔ مریم بی بی نے جب چپ کرنا ہوتا ہے کسی معاملے پر تو وہ چپ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ اکلوتا معاملہ نہیں ہے بائی دی وے، آپ اس کے علاوہ دیکھیں، جنرل باجوہ کے خلاف وہ بولا کرتی تھیں، وہ 5 ججوں کے خلاف اپنے جلسوں میں بولا کرتی تھیں، وہ اپنے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے لیے وہ ٹرکوں کے پلے کارڈز اپنے ہجوم میں اپنے جلسوں میں لے کر، اپنے کنونشنز میں لے کر، اور 5 جج کے نعرے لگایا کرتی تھیں۔ وہ جنرل باجوہ صاحب جواب دو ان کے پپا کہا کرتے تھے، وہ خود بھی کہا کرتی تھیں کہ یہ غلط ہو گیا، بوٹ کی نہیں ووٹ کی عزت ہونی چاہیے۔ پھر آج کیا ہوا؟ پھر مریم بی بی چپ کر گئی نا۔ اچھا، یہ تو اب کی بات تو چھوڑ دیں، پھر اچانک مریم بی بی چپ کر گئی تھیں۔ اب آپ یاد کریں، غوطہ میں چلی گئی تھیں پوری نون لیگ جب یہ جلسے جلوس کیا کرتی تھی، اور 5 جج اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جواب دیجئے والی باتیں جب نواز شریف کیا کرتے تھے اور مریم بی بی کیا کرتی تھی، تو پھر اچانک یہ دونوں باپ بیٹی خاموش ہو گئے تھے، اور پتہ چلا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی انہوں نے، اور پھر پتہ چلا کہ اس ایکسٹینشن کے ریوارڈ کے طور پر نون لیگ کو دوبارہ حکومت دے دی گئی۔ تو یہ ہو چکا ہے ماضی میں بھی، وہ جنرل صاحب کے خلاف بہت بولتی رہیں اور پھر وہ چپ کر گئیں، غوطے میں چلی گئیں، وہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر بولتی رہیں اور پھر وہ چپ کر گئیں، غوطے میں چلی گئیں۔ یہ ایسا کوئی پہلی دوسری بار نہیں ہوا،
یہ بار بار ہوتا ہے. اور بھی بے شمار معاملات ہیں جس پر یہ سب بولتے ہیں, جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, فوج کی مداخلت کی بات کرتے ہیں سیاست میں, اور پھر جب فوج انہیں نواز دیتی ہے, ان کے سر پر اپنا دستے شفقت رکھ دیتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ کون سی مداخلت, فیلڈ مارشل تو میرے بھائی ہیں. تو یہ سب پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, اور یہ بار بار یہ کلا بازیاں, یہ لنگوری جستیں ہم پورے اپنے پولیٹیکل فریٹرنیٹی کی دیکھتے ہیں, صبح دوپہر شام دیکھتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس لیے ہماری یاداشت کمزور ہے. مریم بی بی کو بہت اچھی طرح سے یاد ہے, بہت وضاحت کے ساتھ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں اور یہ پیپلز پارٹی ہے, ان کے مسئلے پر چپ کر سکتی ہیں وہ. یہ ان کی فطرت نہیں ہے کہ وہ بول رہی ہیں, یہ ہماری بھول ہے کہ یہ ان کی فطرت ہے کہ وہ بول رہی ہیں اور وہ بلنٹ ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جب انہوں نے چپ کرنا ہوتا ہے کر جاتی ہیں, نہیں کر رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یا پپا کی آشیرواد حاصل ہے یا چچا کی حاصل ہے. اچھا آپس کی بات ہے, چچا کون ہے؟ چچا وہ ہیں جو پنڈی جائیں تو بوٹ پالش, وائٹ ہاؤس جائیں تو بوٹ پالش, ریاض جائیں تو بوٹ پالش, حتیٰ کہ بیچارے رائیونڈ جائیں تو بھی یہی کام. پپا ایک مختلف آدمی ہیں جو لڑ پڑتے ہیں, جو جھگڑ پڑتے ہیں, اور جو جرنیلوں سے تو بار بار لڑتے ہیں. عمران خان تو بیچارہ بدنام ہو گیا, ایک دو جرنیلوں سے لڑ بیٹھا, لیکن آپ شروع سے کہانی شروع کر دیں, جنرل اسلم بیگ سے شروع ہو جائیں, جنرل آصف نواز پر آ جائیں, جنرل جہانگیر کرامت پر آ جائیں, جنرل وحید کاکڑ پر آ جائیں, اور پھر پرویز مشرف پر آ جائیں, پھر اپنے راحیل شریف صاحب پر آ جائیں, اور پھر ایونچولی آپ پہنچ جائیں فیلڈ مارشل پر. یہ فیلڈ مارشل سے ابھی تک نواز شریف کی لڑائی نہیں ہوئی, چونکہ ان کو نہ اپوائنٹ انہوں نے کیا اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں شہباز شریف, اور انہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا کسی سے, اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن نواز شریف کی یہ فطرت نہیں ہے. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ایسا جو اسٹیبلشمنٹ کی نظر سے پوشیدہ ہو. لہٰذا نواز شریف بھی برسلز گئے, شہباز شریف بھی بیرون ملک گئے, کئی ملکوں میں گئے, وہاں ان کے پاس ہائیڈ آؤٹس موجود ہیں. آصف زرداری بھی ان دنوں چین میں تھے, یہ لوگ آزادی سے بات کر سکتے تھے, اپنے ٹیلی فونز کے بغیر بات کر سکتے تھے. آصف زرداری 10 دن چین میں رہے, جب نواز شریف 10 دن برسلز میں تھے. اس دوران وہ لندن بھی گئے, پھر وہ پاکستان واپس آ گئے. لیکن بہرحال اس تمام عرصے کے دوران ان لوگوں نے آپس میں مبینہ طور پر رابطہ کر کے یہ میچ فکس کر لیا ہے کہ ہم اسمبلی کے اندر ایسا ماحول بناتے ہیں کہ 27ویں ترمیم یا تو نہ ہو سکے, یا جلدی نہ ہو سکے, یا اس کی تمام شقوں پر اتفاق کا ماحول نہ ہو. ہم آپس میں نورہ کشتی کر کے لڑ لیتے ہیں, اور مریم اس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہیں باقاعدہ, پپا کے کہنے پر مبینہ طور پر یہ سب کچھ کر رہی ہیں, مبینہ طور پر. اور یہ لڑائی دکھاوے کی ہے, اور یہ لڑائی بالکل فوج کو مزید راستہ دینے سے روکنے کے لیے ہے. اب پتہ نہیں باوردی صدر کو آنے سے روکنے کے لیے ہے یا پنجاب اور سندھ کے مزید صوبوں میں تقسیم ہونے سے روکنے کے لیے ہے. اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ یہ سب میچ فکسڈ ہے. یہ مریم بی بی اپنی مرضی سے کسی صورت نہیں بول سکتی, پپا کی مرضی کے بغیر یا چچا کی مرضی کے بغیر. یہ بالکل آپس میں سب فکس کر کے ہو رہا ہے. اور دیکھیں مریم بی بی اتنا بول رہی ہیں, اور اس کے باوجود قمر زمان کائرہ صاحب اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب اور بہت سے پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں آزاد کشمیر کی جو ایکشن کمیٹی تھی اس کے ساتھ مذاکرات میں حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے, اور کوئی کرٹسی بھی نہیں شو کی حکومت نے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم ہیں, جب وہ اس وفد میں شامل تھے تو وفد کی سربراہی چودھری احسن اقبال صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ کر رہے تھے. سابق وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں اور وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں. تو یہ جو کشمیر سے مذاکرات کی جو کشمیر کی جو ایکشن کمیٹی تھی, عوامی ایکشن کمیٹی, اس سے مذاکرات کے لیے سربراہی تو راجہ پرویز اشرف صاحب کو کرنی چاہیے تھی, لیکن نہیں کر رہے تھے. قمر زمان کائرہ صاحب کو شامل کیا گیا, وہ سابق گورنر رہے ہیں امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے, لیکن سربراہی چودھری احسن اقبال صاحب کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی. اور وہ وزیر اعظم کی تعریف بھی کر رہے تھے کائرہ صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ پرسنلی شہباز شریف صاحب نے انٹرسٹ لیا, وہ باہر تھے, تھکے ہوئے تھے,
اور اتنی وہ ہیکٹک دوروں پہ تھے اور وہ پیچیدہ کام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے ہمارے ساتھ ان ٹچ رہے. انہوں نے کہا کہ ایکشن کمیٹی کو انگیج کرو وغیرہ وغیرہ. تو وہ شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں. اب ایسے نہیں ہوتا، اتنی پیار محبت نہیں ہوتی کہ مریم بی بی کہہ رہی ہوں میں کیوں معافی مانگوں، مریم تو بولے گی. اور راجہ پرویز اشرف صاحب اور قمر زمان کائرہ صاحب ڈائی ہارڈ قسم کے سپورٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے، جن کی لائلٹی پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا، وہ ان کے حق میں بول رہے ہوں. یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ فکسڈ میچ ہے. اور اس کا نتیجہ ایونچولی یہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم میں جو ہونا تھا اس کا فائدہ فوج کو تو تھا، لیکن بڑی حد تک اس کا فائدہ تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، وہ انہوں نے لے لیا ہے. اب جو آگے ہونے جا رہا ہے اس کا فائدہ خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا، کیونکہ صوبے مزید بنانے میں نہ نون لیگ انٹرسٹڈ ہے نہ پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے. اور باوردی صدر کا اگر معاملہ ہے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کا تو ظاہر ہے مفاد براہ راست خطرے میں ہے. لہٰذا بہت ممکن ہے کہ مریم بی بی بیچاری بدنام ہو رہی ہیں، بیڈ کاپ کھیل رہی ہیں، لیکن وہ استعمال ہو رہی ہوں آصف زرداری اور نواز شریف کے پلان کی بھینٹ چڑھ رہی ہوں.